شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے. گویا کہ اس دنیا میں ہمارے موت اور زندگی کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون آدمی بہتر عمل کرتا ہے. زیادہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. اسی لیے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کہ جو مومن نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے. ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے اچھا، نیک اور صالح عمل کرنے کی ترغیب دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کہا کہ بھلائی کے کسی کام کو تم حقیر مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، حتیٰ کہ اگر تم اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو، اس کو بھی حقیر مت سمجھو. دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستقی. کہا بھلائی کے کسی کام کو معمولی اور کمتر مت سمجھو، حتیٰ کہ اگر تم اپنے ڈول سے پانی پینے والے کے برتن میں تم پانی ڈال دو، پانی دے دو، اس کو بھی حقیر مت سمجھو. یہ ایک نیکی ہے جس کا اجر اللہ رب العالمین تم کو دے گا. اسی لیے ایک دوسری روایت میں جو سنن اور احمد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشأ. کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر مت سمجھے، اگرچہ کہ وہ بکری کی کھر ہو. کھر کا مطلب ہوتا ہے وہ جس پر جانور چلتا ہے، اس کو کوئی کھاتا نہیں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے گھر کوئی نہ کوئی سامان بھیجتے رہنا چاہیے، اگرچہ کہ وہ معمولی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ اپنے پڑوسی کے گھر بھیجیں گے وہ ایک نیکی ہوگی جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، آپ اسے معمولی مت سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذرہ ذرہ جمع ہوتے
سمندر بنتا ہے اور قطرہ قطرہ جمع ہوتے پہاڑ بنتا ہے. اگر ایک نیکی آپ جوڑیے اپنی 60 سالہ زندگی پر تو کتنی بڑی نیکی جمع ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ بہت معمولی ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی بھی بھلائی کے کام کو حقیر مت سمجھو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد بها جيرانك. اے ابو ذر, جب شوربہ پکاؤ تو پانی زیادہ کر دو اور اس کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرو. یعنی وہ سالن اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دو, جو ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی ملا دو اور وہ اس کو اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کرتے جہاں آپس میں محبت اور الفت کا ذریعہ بنے گا, وہیں آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم يجد فبکلمۃ طیبہ. کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کی کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے کر کے ہو, اور اگر وہ بھی نہیں ملتا تو اچھی بات کرو, بہتر بات کرو, ہنسی اور خوشی والی بات کرو. یہ تمہارے لیے تم کو جہنم سے بچانے کا طریقہ ہوگا. اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اچھی بات کرنا, خوشی کی بات کرنا, یہ تمہارے لیے صدقہ ہے, بھلائی کی بات ہے. ابو جریح حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں, دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں, کوئی ایسی بات بتائیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھلائی کے کسی کام کو تم حقیر مت سمجھو, بھلائی کے کسی کام کو تم معمولی مت سمجھو, حتیٰ کہ اگر تم اپنے بھائی کے ڈول میں یا اس کے برتن میں پانی ڈالو اس کو بھی حقیر مت سمجھو, اور تم اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ گفتگو کرو, اپنے بھائی سے ہنس کر خوشی سے گفتگو کرو, اس کو بھی تم حقیر مت سمجھو. کیوں؟ یہ بھی ایک نیکی ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ, ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے. ہر بھلائی جو آپ کرتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ, اور ہر بھلائی جو آپ اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں وہ ایک صدقہ ہے. صدقہ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا, آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اسی لیے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے جنت کو واجب کر دے, ایسا کام بتائیے جس کو میں کروں تو میرے لیے جنت واجب ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجب الجنت, موجب الجنت اطعام الطعام وافشاء السلام وحسن الکلام. کہا کہ جنت کو واجب کرنے والی چیز لوگوں کو کھانا کھلانا, سلام پھیلانا اور اچھی گفتگو کرنا, یہ جنت کو واجب کرنے والی چیز ہے. بہت معمولی چیز ہے, اس میں آپ کو ذرا بھی محنت اور ذرا بھی مشقت نہیں برداشت کرنی ہے, مگر یہ چیزیں آپ کو جنت میں پہنچانے والی ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفۃ یرا ظاہرها من باطنها ویرا باطنها من ظاہرها. قال ابو مالک الاشعری لمن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانہ ہے, جنت میں اونچے اونچا محل ہے, اس کا ظاہری اوپر والا حصہ اندر سے اور اندر والا حصہ اوپر سے دیکھا جا سکے گا. ابو مالک اشعری نے کہا کہ یہ کس کو ملے گا اللہ کے رسول, یہ بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نیام. کہا یہ اس شخص کے لیے ہے جو بہترین بات کرتا ہے, اچھی گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب وہ نماز پڑھتا ہے, جب وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتا ہے. 3 کام, اچھی بات کرنا, میٹھی بات کرنا, لوگوں کو خوش کرنے والی بات کرنا, اور پھر لوگوں کو کھانا کھلانا, انہیں دعوت دینا, انہیں اپنے گھر مدعو کرنا, ان کے گھر کھانا بھیجنا. اور جب سب لوگ سو رہے ہوں
تو رات کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ جنت کے ان بالا خانوں کو پانے کا سبب ہے جس کا اوپر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ اوپر سے دیکھا جا سکے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اللہ کے رسول مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہا کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اگر میں اسے کروں تو وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطعم الطعام وافش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل بجنت ربك بسلام، تدخل جنت ربک بسلام۔ کہا کہ جنت میں داخل کرنے والا عمل بتائیے، تو کیا کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اچھی بات کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم راتوں میں نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ معمولی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہے۔ گویا کی نیکی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، ضحکک فی وجہ اخیک صدقہ، دوسرا لفظ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، وامرک بالمعروف صدقہ، ونہیک عن المنکر صدقہ، وارشادک الضال صدقہ، رایک او بصرک بعینک لمن هو ردیء البصر صدقۃ علیک۔ کہا کہ ہر بھلائی کا کام جو آپ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے ہنس کر ملنا، ہنستے ہوئے ملنا، بھائی کے سامنے ہنستا ہوا چہرہ پیش کرنا، یہ صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، کسی کو منزل اور پتہ بتانا یہ صدقہ ہے۔ اور جس آدمی کی نظر کمزور ہے اس کے لیے اس کا سامان دیکھ کر اس کو بتانا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، کمزور ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھ کر بتا دیا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ بھلائی کے چھوٹے کام ہیں جو ہماری نظر میں کوئی وزن نہیں رکھتے، ہم سے کوئی وقت نہیں مانگتے، ہم سے کوئی خرچہ کوئی مشقت نہیں مانگتے، اور اگر ہم اس کو اس نیت سے انجام دیتے ہیں کہ یہ بھلائی کا کام ہے تو ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوگا، یہاں تک کہ نیکیوں کا ایک پہاڑ جمع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، بھلائی کا کوئی بھی کام کبھی کمتر اور حقیر نہیں ہوتا، بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام کبھی معمولی اور ادنا نہیں ہوتا۔ بس بات یہ ہے کہ رب کو کون سی ادا کب پسند آ جائے، اللہ کو کون سی نیکی بھا جائے، اللہ کی نظر میں ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے کہ اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے، یہ کہا نہیں جا سکتا، یہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب دینے پہ آتا ہے تو ایک چھوٹی سی بات اس کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب پکڑنے پہ آتا ہے، گرفت کرنے پہ آتا ہے، سزا دینے پہ آتا ہے تو ایک عمل کی وجہ سے، ایک معصیت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھے کہ کب کس وقت آپ کی یہ نیکی اللہ کا در اجابت کھول دے، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھول دے اور اللہ رب العالمین اس نیکی کی وجہ سے آپ کو بخش دے۔ اس لیے کسی بھی عمل کو، کسی بھی بھلائی کے کام کو، کسی بھی نیکی کو کسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے ہوئے اسے آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بہت معمولی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ تم سے قبل ایک زانیہ عورت تھی جو زندگی بھر بدکاری کر کے روزی کماتی تھی، ایک دن راستے میں جا رہی تھی، پیاس لگی، پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس پہنچی، اس نے اتری، پانی پیا، پانی پی کر کے کنویں سے باہر آئی تو دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد ایک کتا منہ نکالے ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، پیاس
پیاس کی شدت سے اس کی زبان نیچے لٹک رہی ہے. اس کو احساس ہوا کہ پیاس تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی لگی تھی, میں بہت پریشان تھی, اسی طرح سے تکلیف اس کتے کو بھی ہو رہی ہوگی. وہ نیچے اتری, موزہ نکالا, موزے میں پانی بھرا, لا کر کے اس کتے کو پلایا. اس کتے کو پانی پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو بخش دیا, اس کو معاف کر دیا. اللہ کی نظر میں اس کی یہ نیکی اس قدر اہم بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ جو درد مجھے تھا, جو کرب مجھے تھا, جو تکلیف مجھے تھی, اللہ کی اس بے جان مخلوق کو بھی ویسے ہی درد ہو رہا ہے. پیاس کی شدت سے تھوڑی دیر پہلے جیسے میں تڑپ رہی تھی ویسے یہ کتا بھی تڑپ رہا ہے. اللہ کو یہ ادا بہت اچھی لگی اور اس نے پانی پلایا. وہ پانی پلانا اس کے لیے جنت میں جانے کا اور اللہ کی مغفرت پانے کا ذریعہ بن گیا. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی تھا, راستے سے جا رہا تھا, راستے میں دیکھا کہ کوئی کانٹے دار درخت پڑا ہوا ہے. بعض روایتوں میں کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے, بعض روایتوں میں کہ کوئی درخت پڑا ہوا ہے. اس نے وہاں رک کر کے اس درخت کو راستے سے ہٹا دیا, اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کے بدلے میں اسے جنت دے دیا. ایک تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دیا, ایک معمولی چیز راستے سے ہٹایا اور رب کا پروانہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دیا. میرے دوستوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے, تھوڑے سے لفظ کے فرق کے ساتھ. کہا کہ ایمان کی 72 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اونچی شاخ, سب سے بلند ایمان کی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے. اور سب سے کمتر جو ایمان کی شاخ ہے وہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا ہے, تکلیف دہ چیز مسلمانوں کے راستے سے ٹال دینا ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جو بھی گندی چیزیں گھر کی نکلیں گی گھر کے سامنے باہر ڈال دیا جائے گا. گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی اس کا کوئی مطلب نہیں, آنے جانے والوں کو پریشانی ہوگی اس کا کوئی مطلب. ہمارا گھر پاک ہونا چاہیے. اپنے گھر سے نکالا, دوسری جگہ راستے میں گزرگاہوں میں لا کر کے ڈال دیا. اپنا گھر بنایا تو جتنی اپنی زمین تھی پورا بنیاد کھڑی کر لیا, اور جب نکلنا ہوگا گھر کے دروازے سے تو دوسرے کی زمین میں نکلنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بھی بے ایمانی کی شکلیں ہیں, یہ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی شکلیں ہیں. تو ایمان کا سب سے نچلا جز, اس کی سب سے نچلی شاخ ہے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. اس کو الٹیے میرے دوست, اس کو الٹیے. اس کا مطلب کہ کفر کی نچلی شاخ اور کفر کی سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو آپ راستے میں ڈال دیں, تکلیف دہ چیز کو راستے میں ڈالیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عاذ المسلمین فی طرقہم فقد وجبت علیہ لعنتہم. جو راستے کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف دے گا تو ان کی لعنت اس شخص پر واجب ہوگی جو راستے میں مسلمانوں کو, گزرنے والوں کو تکلیف دے گا. اس لیے یہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا یہ معمولی نہیں ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہٹانے والوں کو جنت عطا کرتا ہے. اور کہا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ اور ایمان کی ایک ڈالی ہے. حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ جذبہ پایا جائے جو اسے غلط کام کرنے سے روکے, جو اسے دوسروں کا حق مارنے سے روکے, دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے روکے, جو اس کو روکے کہ وہ اپنے حق کا دوسروں سے مطالبہ کرے. حیا کی وجہ سے وہ اپنا حق دوسروں سے نہیں مانگ سکتا, تو جب وہ اپنا حق دوسروں سے مانگ نہیں سکتا تو دوسروں کا حق وہ کیوں روکے گا, دوسروں کے حقوق میں کمی کیوں کرے گا, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کیوں کرے گا. یہ ہے حیا کی صفت جو انسان کو بھلائی کے کام پر ابھارتی ہے اور دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے انسان کو منع کرتی ہے. اسے کہا جاتا ہے حیا. حیا یہ نہیں ہے کہ یہ دین کی بات کیسی ہے, یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ بات اللہ اس کے رسول کی نظر میں کیا حکم رکھتی, یہ حیا نہیں ہے. یہ تو تکبر ہے کہ انسان تکبر کی وجہ سے اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کرتا, شریعت کا حکم معلوم نہیں کرتا, آ کر کے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرتا, سوال نہیں کرتا. کیونکہ سوال کرنے والا
اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک محبوب انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، دریافت کرنا ہے. تو وہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے اس کو حیا، یہ حیا نہیں ہے. ہمارے سماج میں اس کو غلط طریقے سے حیا کہا جاتا ہے. یہ حیا نہیں، یہ کبر ہے، یہ نخوت ہے، یہ تکبر ہے. اس لیے اس کو حیا نہ سمجھا جائے. بہرحال میں کہنے چاہ رہا تھا کہ بھلائی کے کسی بھی کام کو، نیکی کے کسی بھی عمل کو ہمیں کبھی معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جو ایمان کی 72 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان کو جب ٹٹولا جائے اور نیچے تک آیا جائے تو تکلیف دہ چیز سب سے نچلے درجے میں ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. اب اگر ہم نے ہٹا دیا تو ایمان کے ایک حصے پر عمل کیا، یہ ہمارے لیے ایک صدقہ ہوا، یہ ہمارے لیے بھلائی کا ایک کام ہوا. اسی طرح زندگی کے تمام مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الصدقۃ ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. یہ ایک صدقہ ہے کہ تم ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے بشاشت وجہ کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرو. اس کو الٹیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات گناہ کی ہے، برائی کی ہے، کفر کی ایک شاخ کی ہے کہ آپ منہ بسور کر، چہرہ بگاڑ کر اور چہرے پر آسودگی لے کر اپنے بھائی سے ملاقات کریں. کوئی آدمی ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت آرام سے ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو کوئی غم نہیں، اس کو پیچھے کوئی درد نہیں جو اس کو پریشان کر رہا. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. مگر اس کا ایمان اتنا پکا ہے کہ اگر میں ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملوں گا تب بھی، اور اگر چہرہ بسور کر لوگوں سے ملوں گا تب بھی، جو میری آزمائش ہے وہ کم ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے جو تقدیر میرے لیے لکھ دی ہے وہ تقدیر تبدیل ہونے والی نہیں ہے. لیکن اگر میں ہنستے ہوئے چہرے سے لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے اس کا اجر تو کم سے کم ملے گا، اس کا ثواب تو کم سے کم ملے گا. جو آزمائش ہے وہ اپنی جگہ پر، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے چہرہ بنا کر، شکل بگاڑ کر اور منہ بسور کر دوسروں سے ملاقات کرتے ہیں تاکہ دنیا سمجھے کہ ان کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، پریشانی سخت ان کے دل کو گھیرے ہوئے ہے اور عجیب دشواری میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. حالانکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جو تقدیر پریشانی میں ہے، وہ پریشانی جو تقدیر میں ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتی، وہ تو کما حق لکھی ہوئی ہے، پورے اسی طرح پڑی ہوئی ہے. مزید اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ نہ ملنے کا ایک خمیازہ یا ایک گناہ مزید انسان کے سر پر بڑھتا ہے. اس لیے موفق اور اللہ کی توفیق یافتہ انسان وہ ہے جو ان جیسے مواقع کو بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے اور بھلائی کے ان کاموں کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت تصور کرتا ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ زندگی کے مراحل کو اگر تقسیم کیا جائے اور زندگی کے ساعات دنوں کو اگر تقسیم کیا جائے اور ایک دن ایک نیکی اسی طرح سے ایک نیکی، ایک سلام، ایک دعا، ایک کوئی بھی چیز اور انسان جمع کرتا جائے تو آپ سوچیں کہ اگر عمر 60 سال کی ہوئی تو 60 سال میں یہ نیکی کتنا زیادہ جمع ہو جائے گی، نیکیوں کا یہ پہاڑ کتنا بڑا تیار کر لے جاؤ گے. اور اگر اس کو الٹ دو، روزانہ ایک گناہ، روزانہ ایک گناہ، روزانہ ایک گناہ، روزانہ ایک گناہ، تو آپ کو یاد تو نہیں رہے گا، بھول جائے گا. کیونکہ 60-70 سال کون یاد رکھتا کہ پہلے ہم نے کیا کیا تھا، لیکن وہ تو نامہ اعمال میں درج ہوگا نا. برائیوں کا ایک پہاڑ آپ تیار کر لو گے اور جب سامنے آئے گا تو آپ حیران ہو گے کہ کہاں سے آ گیا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا شہادت دینے کا، گواہ پیش کرنے کا، وہ ایک الگ بات ہے، میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن سردست میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، نیکی کے کسی کام کو کبھی حقیر سمجھنے کی غلطی نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ یہی نیکیاں قطرہ قطرہ معمولی جمع ہو کر ایک دن آپ کے نام اعمال کو اس قدر وزنی کر دیں گی کہ آپ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی جنت کے مستحق قرار پاؤ گے. اس لیے بھلائی کے کام کو کبھی حقیر مت سمجھیں. میں بتاؤں آپ کو، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، ایک عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بحقی کی روایت میں اس عورت کا نام ام محجن ہے. وہ مسجد نبوی کا جھاڑو لگاتی تھی. تلتقط الخرق والعیدان من
مسجد میں جو ٹوٹی پھوٹی لکڑیاں، جو ٹوٹے پھوٹے چیخڑے، جو ٹوٹے پھوٹے تنکے پڑے رہتے ہیں، وہ ان کو صاف کرتی تھی، وہی کام کرتی تھی، روزانہ آتی تھی مسجد میں، جھاڑو کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، چلی جاتی تھی۔ ایک دن اس عورت کا انتقال ہو گیا، اس عورت کا انتقال ہو گیا، رات میں انتقال ہوا، صحابہ نے رات ہی میں اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کو لے جا کر کے دفن کر دیا۔ ہوا ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن اس عورت کو نہیں دیکھا، اس عورت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی۔ کہا کہ عورت کو کیا ہوا بھائی، وہ عورت کہاں گئی جو مسجد کا جھاڑو لگاتی تھی؟ کہا اللہ کے رسول اس کا رات میں انتقال ہو گیا اور ہم نے رات میں اس کی نماز جنازہ پڑھ لی اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، معمولی عورت تھی، مر گئی تو کیا ہوا، آپ کو کیا زحمت دے رات میں، آپ کو کیا جگائے رات میں؟ یہ صحابہ کی سوچ تھی کہ جھاڑو لگانے والی معمولی عورت مر گئی، اس کے لیے رات میں نبی کو کیا بلائیں، اس لیے ہم لوگوں نے دفن کر دیا۔ کہا اچھا ایسا ہے، چلو مجھے اس کی خبر بتاؤ، چلو مجھے اس کی خبر بتاؤ۔ اور پھر اس کے بعد وہ لے کر کے گئے آپ کو، آپ اس کی قبر پر پہنچے، وہاں کھڑے ہوئے، اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، پیچھے صحابہ نے سربندی کیا اور قبر پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے نماز پڑھی اور کہا کہ سن لو، ان هذه القبور، یہ صرف مسلم کی روایت میں ہے، ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها بصلاة عليهم۔ کہا سن لو، یہ قبریں تاریکیوں سے بھری رہتی ہیں، ان قبروں میں روشنی نہیں ہوتی، اور جب میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو میری نماز جنازہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان قبروں کو منور اور روشن کر دیتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منور کیا۔ دنیا کی نظر میں نبی کو کیا جگہیں، معمولی عورت ہے، کوئی اچھی عورت تو تھی نہیں، معمولی کام کرتی تھی، لیکن اللہ کی نظر میں اس عمل کا کتنا وزن ہے، اللہ کی نظر میں اس عمل کا کتنا وقار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے گئے، قبر پر کھڑے ہوئے، سربندی کیا، نماز جنازہ پڑھی اور کہا کہ اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے میری نماز کی وجہ سے منور اور روشن کر دیا۔ اور پھر اسلام میں قبرستان پر نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان یصلی علی الجنائز بین القبور، کہ قبروں کے درمیان جنازے کی نماز پڑھی جائے، یہ حرام ہے۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مگر اس عورت کی قبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور اسے دفن کر دیا گیا اور وہ دفن کے بعد آیا تو اس قبر پر کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ دو ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے صف لگائی اور اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عمل کے کسی حصے کو ہمیں کبھی حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو بھی عمل رب کی رضامندی، رب کی بندگی اور رب کی عبادت کا سامان ہے، وہ کب ہمارے کام آ جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی نظر کرم اور اللہ رب العالمین کا نظر انتخاب ہمارے کس عمل کو قبول کر لے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے نیکیوں کا انبار لگانے کے لیے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے اور نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کرنے کے لیے ہم کو ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور زندگی کے تمام مراحل میں اور زندگی کے تمام ادوار میں ہمیں یہ کاوش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان دل میں موجزن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کو کیا معلوم، نیکیاں کرتا ہے انسان، بھلائیاں کرتا ہے انسان، مگر کامیاب نیکی وہ ہوتی ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ جب نیکی مقبول ہوتی ہے تو انسان کامیاب کہلاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے ہر نیکی کے بارے میں یہ امید لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کو قبول کر لے، اے اللہ تو اس نیکی کو قبول کر لے، یہ آس لگانی چاہیے، یہ امید باندھنی چاہیے، یہ آرزو رکھنی چاہیے، مگر یہ خوف بھی رہنا چاہیے، یہ ڈر بھی رہنا چاہیے کہ میں نے عمل تو کیا
اگر رب نے قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ میں نے بندگی تو کی، اگر رب نے منظور نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو امید اور خوف، ڈر اور رجا، اس کے بیچ میں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بشارت ملے میدان محشر میں کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو میں امید لگاؤں گا اللہ تعالیٰ سے کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں جو جنت میں جائے گا اور باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کہا کہ اگر اس کے الٹا خبر دی جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہیں وہ ایک آدمی میں نہ ہوں، مجھے خوف ہوگا کہ وہ ایک آدمی میں نہ ہوں۔ گویا کہ امید و خوف، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، یہی مومنوں کی شان ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو بات آج میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کب کس نیکی کو قبول کر کے انسان کو درجات علیہ پر، انسان کو جنت کے بلند درجات پر فائز کر دے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو کبھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نیکی کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔